کہ تصوف نہ قرآن میں کہیں لفظ آیا نہ حدیث میں آیا، اور تقریباً 200 برس تک حضور کے انتقال کے بعد یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا۔ یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 822 عیسوی میں پہلی مرتبہ یہ لفظ ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ رسالہ قشیریہ کی مدد سے میر ولی الدین ایک بڑے مصنف اور بڑے مفکر اور فلسفی تھے، حیدرآباد دکن کی جامعہ عثمانیہ میں فلسفے کے شعبے کے ہیڈ تھے، ڈاکٹر میر ولی الدین۔ چنانچہ ان کی کتاب بھی اسی اور موضوع پر ہے، قرآن اور تصوف۔ لیکن انہوں نے یہ کہا ہے، تحقیق کی ہے کہ سن 822، اب 622 میں ہجرت ہوئی ہے، تو گویا کہ 200 ہجری، اور حضور کا انتقال 632 کا ہے، تو حضور کے انتقال کے 190 برس بعد پہلی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اس لفظ کے بارے میں اتفاق نہیں ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، صفا سے، صف سے، صفا سے نہیں، ختم نہیں بنتا، صرف ایک لفظ سے بنتا ہے اور وہ ہے صوف۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں آ کر جو خاص اس میدان میں لوگ آئے، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں روحانیت کے میدان کو جنہوں نے اپنی جولانگاہ بنایا، تو انہوں نے اونی لباس پہننا شروع کر دیا تاکہ وہ جسم کو چبھے، اپنے جسم کو بجائے راحت دینے کے، تکلیف پہنچانے کے لیے۔ یہ جو ہے ان معاملات کے اندر روحانیات کے میدان میں مسٹیسزم، چاہے وہ کرسچین مسٹیسزم ہو اور چاہے وہ ہندی مسٹیسزم ہو، چاہے وہ نیو پلیٹونزم ہو، وغیرہ وغیرہ، جہاں سے بھی آیا ہے، تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے اپنے نفس کو تکلیف پہنچاؤ، ایذا پہنچاؤ۔ تو اس صوف سے لفظ صوفی بنا، واللہ عالم۔ ایک اور تصور بھی ہے جو رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کی اب اس دور میں آ کر عین میری شمبل نے بڑی تبدیل بھی کی ہے، لیکن یہ کہ میرا گمان رہا ہے کہ یہ لفظ صوفیہ سے بنا ہے۔ یہ اصل میں یونانی لفظ ہے صوفیہ۔ صوفیہ کی معنی ہے حکمت، چنانچہ فائلوسوفی، فلسفی جسے ہم کہتے ہیں، صوفی حکمت، وہ حکمت جو منطق پر مبنی ہے، فائلوسوفی، فلسفی ہم اسے کہہ دیتے ہیں، لیکن بنتا ہے وہ فائلوسوفی۔ تھیوسوفی، تھیو مذہب کا معاملہ ہے، حکمت دین، یعنی مذہب کا بھی ایک پہلو تو ہے جو عوامی ہے، جو عملی ہے، اور ایک ہے اس کا علمی اور فکری اور گہرائی کے اندر اور باطنی پہلو، وہ تھیوسوفی کہلاتا ہے۔ آج بھی کراچی میں تھیوسافیکل ہال ہے بندر روڈ پر، تھیوسافیکل سوسائٹیز دنیا میں رہی ہیں کہ یہ تمام جو مذاہب ہیں ان کے اندر جو باطنی حکمت ہے وہ قدر مشترک کے طور پر ان کو سامنے لایا جائے۔ تھیوسافی، تھیوسافیکل ہال، تھیوسافیکل سوسائٹیز۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لفظ جو ہے، یہ احسان، جس کے لفظی معنی بنتے ہیں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی، اور کسی بھی شے کو حسین بنانا۔